بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج پیغمبر انقلاب کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان پروقار سالانہ اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مختصر وقت میں پر اثر گفتگو کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ انقلاب کا معنی تبدیلی کے ہے، انقلاب کا معنی بدلاؤ کے ہے، انقلاب کا معنی ایک رخ کے تبدیل ہو کر دوسرے رخ کے اپنانے کو ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ، ایک لفظ ہے، وہ ہے لفظ پیغمبر کا۔ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر آئے، جو بھی اللہ کا خلیفہ بن کر اس کائنات میں آیا، اس نے اپنے اپنے علاقے اور بستی میں، اپنے شہر اور گاؤں میں، اپنی آبادیوں اور قبیلوں میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے اپنی بات، اپنا نظریہ اور اپنا مشن اپنے قوم قبیلے تک پہنچایا۔ جس حد تک، جس قبیلے تک، جس قوم تک، جس گاؤں تک، جس حد تک وہ نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن آخر میں جو نبی انقلاب کا عالی بن کر آیا، آخر میں جو پیغمبر انقلاب بن کر آیا، جو انقلابی نبی بن کر آیا، اس کو ایک گاؤں اور ایک بستی، ایک گاؤں اور ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ قرآن نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو ایک گاؤں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ایک بستی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ایک شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو مکہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو صرف مدینہ کا نبی نہیں بنایا، آپ کو صرف عرب کا نبی نہیں بنایا، بلکہ قرآن تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو کل کائنات کا نبی بنایا، آپ کو عرب کا بھی نبی بنایا، آپ کو عجم کا بھی نبی بنایا، آپ کو کالوں کا بھی نبی بنایا، آپ کو گوروں کا بھی نبی بنایا، آپ اپنوں کے بھی نبی، آپ بیگانوں کے بھی نبی، آپ غریبوں کے بھی نبی، آپ امیروں کے بھی نبی، آپ عجم والوں کے بھی نبی، آپ شام والوں کے بھی نبی، آپ یہاں والوں کے بھی نبی، آپ وہاں والوں کے نبی۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ انقلابی پیغمبر بن کر تشریف لائے، آپ انقلابی پیغمبر بن کر جب تشریف لائے، ایک دور ایسا تھا جب جہالت تھی، ایک دور ایسا تھا جب جٹن حالات تھے، ایک دور ایسا تھا جب کوئی اللہ کی وحدانیت کو ماننے پر اقرار نہیں کر رہا تھا، جب کوئی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ انقلابی پیغمبر مکہ کی دھرتی پر آیا، انقلابی پیغمبر مدینہ کی دھرتی پر آیا، انقلاب کی بیڑی سیڑھی چڑھتے ہوئے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں اعلان کر دو، لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انقلابی پیغمبر کی بات انقلابی ہونے لگی، اب انقلاب برپا ہونے لگا ہے، اب انقلاب کی پہلی سورج طلوع ہونے والی ہے، اب انقلاب کی پہلی بات ہونے والی ہے، اب انقلاب کا آغاز ہونے والا ہے۔ پیغمبر انقلاب کی شکل میں پہلا انقلاب ابو بکر آیا، پھر انقلاب عمر آیا، پھر انقلاب عثمان آیا، پھر انقلاب علی آیا، پھر انقلاب اصحاب رسول کی سیرت میں آئے۔ انقلاب بڑھتا بڑھتا مکہ سے نکلا، مدینہ سے نکلا، عرب و عجم کے پھیلتا پھیلتا دنیا کے کونے کونے تک اسلام بھی پہنچا، دین بھی پہنچا، شریعت بھی پہنچی، آواز بھی پہنچا، کلمہ بھی پہنچا، روزہ بھی پہنچا، زکات بھی پہنچا، حج بھی پہنچا، حضور کا ایک ایک فرمان پہنچا، اللہ کا ایک ایک فرمان پہنچا، حضور کا ایک ایک طریقہ پہنچا، آپ کا نماز پہنچا، آپ کا روزہ پہنچا، آپ کا حج پہنچا، آپ کی بات پہنچی، قرآن کے 30 سپارے پہنچے۔ خدا کی قسم، آج اگر حضور کا انقلاب دیکھنا ہے، دیکھ لو، شام بھی فتح ہے، دیکھ لو ایران بھی فتح ہے، دیکھ لو پاکستان کی دھرتی پر انقلاب پہنچانے والوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ حضور کا انقلاب ایسا تھا کہ شاعر تڑپ کر بولا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی
آئی دنیا پچھے چہروں پسند اترا سجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق آیا ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد آپ انقلابی پیغمبر ہیں آپ انقلابی پیغمبر ہیں انقلابی جماعت اللہ کے رسول نے ایک ایسی انقلابی جماعت تشکیل دی کہ جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا حضور نے ایک ایسی انقلابی جماعت بنائی کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس سے پہلے ایک دعویٰ موجود ہے دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے اللہ کے رسول ہے یہ دعویٰ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار یہ جن کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس دعوے پر دلیل ہے یہ اس دعوے کے گواہ ہے لیکن اگر کوئی گواہ کو مشکوک بنائے اگر کوئی گواہ کو مشکوک بنا کر دعوے کو کمزور کرنا چاہے اگر گواہ مشکوک ہو جائے دعویٰ خود بخود مشکوک ہو جائے گا اگر گواہ مشکوک ہو جائے تو دعویٰ خود بخود رد ہو جائے گا والذین معہ یہ اس دعوے پر دلیل ہے اشداء علی الکفار یہ گواہوں کی دلیل ہے جو کفار کے لیے سخت ہے شیشہ پلائی دیوار ہے رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے آپس میں بھائی بھائی ہے آپس میں ایک ہے آپس میں اتحاد ہے آپس میں اتفاق ہے آپس میں بھائی چاچی ہے آپس میں یگانگیت ہے آپس میں اتفاق ہے آپس میں ایک ہے کچھ بھی ہو جائے آپس میں رحماء بینہم ہے ان کی اوصاف کو بیان کر کے تراہم رکعان کہا کبھی وہ رکوع میں ہے کبھی وہ سجدے میں ہے کبھی وہ قیام میں ہے کبھی وہ نماز میں ہے کبھی وہ جہاد میں ہے کبھی وہ کدر ہے کبھی وہ ایمان کے کس حالت میں کھڑے ہیں کہ ان کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے یہ دعوے پر گواہ ہے آج اگر کوئی چورا آج اگر کوئی بدبخت آج اگر کوئی بے ایمان آج اگر کوئی لعنتی آج اگر کوئی بلد الزنا اصحاب رسول کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گا انقلابی پیغمبر کے انقلابی یاروں کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گا جواب دیا جائے گا جواب دیا جائے گا بات اگر ختم نبوت پہ آئے گی ہم تب بھی کھڑے ہیں بات اگر صحابہ پہ آئے گی ہم تب بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے مہمانان کرام میں تشریف فرما ہے ابھی رات بھی نہیں ہوئی مغرب بھی نہیں ہوئی آپ ابھی سے سو رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں پرچم بنا کر لہرائیں مکہ بنا کر لہرائیں اور بتائیں کہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور صحابہ کی عزت کے لیے بھی ہم تیار ہیں تیار ہیں انشاءاللہ بیدار ہیں نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر آپ کی آواز بہت کم ہے نعرے تکبیر دونوں ہاتھ بلند سینے کا زور لگا کے نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کی آواز بہت کم ہے پتہ چلے کہ عشاق رسول بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی آپ کو دیکھنے آیا ہو تماشا کرنے آیا ہو اس کو بھی پتہ چلے کہ ہم جاگے ہوئے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ غیرت سے جرت مندانہ آواز میں شان صحابہ کردار صحابہ اقوال صحابہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے بیدار رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ پھر کمزور ہو گئے بیدار رہیں گے انشاءاللہ پھر کمزور ہو گئے بیدار رہیں گے انشاءاللہ آواز بلند کر کے بیدار رہیں گے تیار رہیں گے جہاں ختم نبوت کی بات آئے جہاں اصحاب رسول کی بات آئے سروں پہ کفن باندھ کر اگر بلایا جائے آؤ گے انشاءاللہ بچوں سمیت نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں گے سب آئیں گے انشاءاللہ
میں صرف اتنا کہوں گا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت الخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہے تیری نائے شناسا، پہنچے جو سریدار تو گھبرائے نہیں ہم، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، حیات باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔